السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سے ہم چیٹوسان کے پیج نمبر 7 پہ پہنچ گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے پیج نمبر 7 کا۔ ابزارب اینڈ ریموو ہیوی میٹل، بھاری دھاتوں کو جذب کر کے خارج کرتا ہے۔ یہ جی چیٹوسان کا ایک زبردست قسم کا کمال ہے۔ ہیوی میٹل جو تقریباً 8 قسم کی ہیں ہیوی میٹلز: آرسینک، بیرینیم، کیڈمیم، کرومیم، لیڈ، پلمبم، مرکری، سلور، سیلینیم، یہ تقریباً 8 قسم کی ہیوی میٹلز ہیں۔ یہ ہمارے پاس دو قسم کی دو پروڈکٹ ہیں، ایک چیٹوسان جو کھانے والی پروڈکٹ ہے، اور ایک جو ہے ہمارے پاس اوزون مشین ہے، جو ڈیوائس ہے ہماری۔ ڈیوائس کیا کرتی ہے؟ اگر ہم اس سے ٹریٹ کر کے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ باہر میں ہی مطلب خوراک سے ہیوی میٹلز کو، کیمیکلز کو، جراثیم کو باہر ہی ختم کر دیتی ہے، اندر جانے ہی نہیں دیتی۔ اور اگر ہمارے اندر چلی گئی ہے تو پھر اس میں چیٹوسان بڑا زبردست کردار ادا کرتا ہے، اس کو جسم سے صاف کر دیتا ہے۔ ابھی چیٹوسان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ effectively remove heavy metals like plumberm mercury from body، مؤثر انداز سے بھاری دھاتوں کو جسم سے خارج کرتا ہے، جیسے کہ پلمبم اور مرکری۔ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی یہ دھاتیں ہیں جو کہ کریمز وغیرہ میں یوز ہو رہی ہیں، جو خواتین کریمز یوز کر رہی ہیں فیس کے لیے، اسکن کے لیے۔ خواتین کو بہت زیادہ اس ٹائم شکایت ہے اسکن کینسر کی، شکایت بڑھتی جا رہی ہے، کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس کے پیچھے جو خاص وجہ ہے یہ ان بھاری دھاتوں کی ہی ہے۔ تو چیٹوسان بڑے ہی ایفیکٹولی ان بھاری دھاتوں کو جسم سے ریموو کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک شاہکار پروڈکٹ ہے ہماری، جو کہ جسم سے بھاری دھاتوں کو نکالتی ہے۔ ادروائز کوئی بھی چیز ایسی نہیں دنیا میں جو بھاری دھاتوں کو جسم سے نکال سکے، ہم سوائے ہمارے چیٹوسان کے۔ اس کے بعد معدے کے السر کے لیے بہترین ہے۔ مکس وتھ گیسٹرک جوس ٹو فارم اے جیلی ٹو کور دا السر، ڈس انفیکٹ اینڈ ریپیئر دا ڈیمیج سیلز۔ اب ہمارے معدے میں نا جوس ہوتا ہے گیسٹرک جوس، یہ اس کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک تیزاب کی قسم ہے، وہ بہت تیز ہوتا ہے، یعنی وہ اگر ہاتھ پہ گر جائے نا تو ہاتھ کو جلا کے وہ نیچے سے نکل جائے، وہ اتنا تیز تیزاب ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ معدے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ جب زیادہ دیر تک معدہ خالی رہتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، معدے کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہوتا ہے، جس سے وہ بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو قحط زدہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے معدہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ساتھ ٹچ ہو کے نا معدے کو ختم کر جاتا ہے وہ۔ لیکن یہاں پہ تو خیر لوگوں کے پاس بہت مطلب زیادہ لوگ کھاتے ہیں، یہاں پہ معاملہ الٹا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں۔ تو معدے کا جو السر ہو جاتا ہے نا، یہ چیٹوسان اس کے ارد گرد ایک جیلی سی بنا دیتا ہے، اس کو کور کر دیتا ہے، تاکہ اس کے اوپر مطلب کوئی مرچ مسالہ وغیرہ کوئی اور چیز اس طرح کی نقصان دہ جو اس کو زخم کو بڑھائے اس کے اوپر نہیں لگنے دیتا۔ اس کو کور کر کے پھر نیچے سے سیلز کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ السر کو یہ ٹھیک کرتا ہے چیٹوسان، اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ معدے کے جوس میں حل ہو کر ایک جیلی سی بن جاتی ہے جو السر کو کور کر لیتی ہے، جس سے معدے کے خراب خلیے ٹھیک ہونے لگتے ہیں، ان کی دوبارہ افزائش شروع ہو جاتی ہے اور جراثیم سے پاک کر دیتی ہے، یعنی وہاں پہ جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ گیسٹرک جوس کا بیسیکلی کام جو ہے خوراک کو ہضم کرنے میں وہ کام آتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر خوراک ہضم نہیں ہو سکتی۔ خوراک میں وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک لقمے کو 32 بار چبائیں، لیکن ہم نہیں چباتے، ہم جو ہے وہ سپیڈ میں کھانا کھاتے ہیں، تو پھر اس کے پیسز موٹے موٹے پیسز اندر جاتے ہیں۔ اس کو پھر جلانے کے لیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے وہاں پہ پھر گرائنڈر تو لگی نہیں ہے، تو پھر یہ جوس کام آتا ہے، گیسٹرک جوس۔
لیکن یہ پھر السر کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو پھر وہ کور کر لیتا ہے چٹوسان، تاکہ اس کے ساتھ وہ ٹچ نہ ہو۔ اس کے بعد جلنے سے بنے ہوئے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین ہے پروموٹ ہیلنگ آف دا باؤنڈز وداؤٹ اسکیئر، داغ کے بغیر زخم کی شفا یابی کو فروغ دیتی ہے۔ اب چٹوسان جو ہے، آپ اگر آپ کو کوئی کہیں پہ زخم ہو گیا ہے جلنے سے، اس کے اوپر اگر آپ چٹوسان لگاتے ہیں تو بہت جلد وہ زخم جو ہے بغیر نشان پڑے زخم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے یہ زخم ہو جاتے ہیں، الرجی ہو جاتی ہے اس سے، کئی لوگوں کو سرف سے، یا پاؤں خراب ہو جاتے ہیں اس سے، یہ سیمٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس پہ آپ چٹوسان لگائیں، صبح تک وہ بالکل صاف ہو جائے گا، بڑا اچھا کام کرتا ہے اس پہ چٹوسان۔ اس کے بعد یہ جو شوگر کے زخم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، آپ ان کے اوپر چٹوسان لگائیں اور ساتھ زنک لگائیں، وہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی پاؤں کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بہت ہی اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ کسی بھی شوگر کے زخم پہ، ان کو کوئی زخم ٹھیک نہیں ہو رہا پاؤں پہ، ہاتھ پہ، کسی بھی حصے پہ، وہاں پہ آپ یہ استعمال کریں تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پہ بھی ہم اس کو بھی کور کریں گے کہ یہ جو لوگوں کے اعضاء کٹ جاتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بچائیں گے، لوگوں تک ہم یہ معلومات آگاہی پہنچائیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ اس کا جو مسئلہ ہے یہ ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ تکلیف بہت ہی زیادہ، یعنی ایک اعضاء کٹ جائے تو آپ سوچیں اگر کسی کا ایک اعضاء کٹ جائے تو اس میں کیا تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑتی ہوگی، تو اس سے انسان بچ سکے، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور میڈیسن اینٹی سیپٹک زخم پر لگانے سے وہ بیکٹیریا کی غذا ختم کر دیتی ہے۔ جب ہم ایک زخم ہوتا ہے نا، کوئی بھی میڈیسن یا اینٹی سیپٹک کوئی مرہم وغیرہ اوپر لگاتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا، اس سے بیکٹیریا کی غذا ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ جگہ جل جاتی ہے، یعنی نشان پڑ جاتا ہے وہاں پہ، اور کالی ہو کر نشان چھوڑ جاتی ہے، جبکہ چٹوسان اس جگہ پر پلیٹلیٹس کی تعداد کو بڑھا کر اور خون کی گردش کو بڑھا کر بیکٹیریا کو قدرتی طریقے سے ختم کرتا ہے، جس سے ٹیشوز بھی بنتے ہیں اور زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جلد پر نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ ہر بیماری میں ہم، کوئی بھی بیماری ہے اس میں ہم غیر متوقع نتائج لے سکتے ہیں چٹوسان کے استعمال سے، بہت ہی زبردست قسم کے نتائج ہیں چٹوسان استعمال کرنے سے، اور بہت ہی زبردست قسم کی پریونشن ہے چٹوسان استعمال کرنے سے۔ اگر آپ چٹوسان کا استعمال ہر سال ایک ڈبی کرتے ہیں تو بہت ہی سی خطرناک بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں الحمدللہ سے، اور میرے گھر میں ریگولر یوز ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی کوشش کریں، اس کو ریگولر یوز کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور بہت سی بیماریوں سے خود بھی بچیں اور اپنے خاندان کو بھی بچائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔